علی محمد وآل محمد وعجل استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ وتعالی فی قرآنہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صلوات محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی. عزیزان محترم، دعا ہے رب کائنات وصدق محمد وعلی محمد ہماری آج کی اس مجلس سے عزا کو، اس قلیل سی کاوش کو رب کریم اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے، تمام مومنین کی اس میں شرکت کو قبول و منظور فرمائے، بصدق آل محمد رب کائنات تمام مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرمائے، تمام مومنین خصوصاً پاکستان، افغانستان، یمن، بحرین، شام، عراق، سعودیہ میں موجود مومنین، دعا کیجئے رب کائنات ان سب کے جان و مال، عزت و ناموس کو محفوظ فرمائے. دشمنان آل محمد اگر قابل ہدایت و اصلاح ہیں، رب کائنات انہیں ہدایت عطا فرمائے، اور اگر قابل اصلاح و ہدایت نہیں ہیں، رب کائنات انہیں نیست و نابود فرمائے. امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے، ہم سب کو آپ کی سپاہ میں شامل فرمائے، ہم سب کو آپ کے منتظرین میں شمار فرمائے، تمام مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، خلوص، اخوت کی دولت عطا فرمائے، ہم سب کو سیرت آل محمد پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اس عالم میں ہم اس دنیا کو چھوڑیں کہ خدا ہم سے راضی ہو، اس عالم میں میشور ہوں حضرات محمد و آل محمد ہم سے راضی، اور تمام مرحومین سمیت ہم سب کو آخرت میں شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرمائے. ایک بلند تر صلوات پڑھیے گا. اللہ صلی علی محمد و آل محمد خصوصاً جنہوں نے آج کی اس نشست کا اہتمام کیا ہے، رب کائنات ان کی بھی توفیقات میں برکت عطا فرمائے، اور جتنے بھی جملہ مرحومین ہیں ان کے رب کائنات ان سبھی کو جوار ائمہ اہل بیت میں جگاتا فرمائے. عزیزان محترم، سب سے پہلے تو آپ مومنین کی جانب سے، اپنی جانب سے امام زمانہ کی خدمت میں حضرت امام محمد ابن علی التقی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل کی شہادت کی تعزیت پیش کرتے ہیں. دیکھیے، سیرت اہل بیت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بہت مرتبہ حاضر ہو چکا ہوں. کچھ فضائل سے آغاز کرتے ہیں. ہم نے خصوصاً وہ افراد جو تاریخ سے وابستگی رکھتے ہیں، تاریخ میں دلچسپی رکھتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں، خصوصاً وہ لوگ جو حکمرانوں کی تاریخ سے آگہی رکھتے ہیں، مشہور سیاستدانوں کی تاریخ سے آگہی رکھتے ہیں، وہ جانتے ہوں گے کہ یہ کچھ اس قسم کا نظام ہے دنیا کا کہ اکثر سیاسی سلسلوں میں، بادشاہی سلسلوں میں ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ عادت یہ ہے کہ ایک ہستی کہیں معروف ہو جاتی ہے، مشہور ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے کئی جانشین صرف اس کی نسبت سے تعلق کی وجہ سے دنیا میں شہرت پاتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ صرف اس کی نسبت کا استفادہ کرتے ہوئے دنیا کے اندر کامیاب اور کامران ہونے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کے سامنے خصوصاً جن ممالک سے ہمارا تعلق ہے، ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں سیاسی ایسے سلسلے ہیں کہ ایک شخصیت معروف ہو گئی، اب اس کے بعد اس کو دفن تو کر دیا مگر مرنے نہیں دیتے، کوشش کرتے ہیں اس کے نام کو دوبارہ استعمال کریں. کیوں؟ خود میں کوئی خوبی نہیں ہے، خود میں کوئی طاقت نہیں ہے، شخصی حوالے سے کوئی کمال نہیں ہے، لہٰذا کسی ایک نسبت کا ہی استعمال کم اور استحصال زیادہ کرتے ہیں. اکثر بادشاہوں میں بھی ایسا ہی ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جو لوگ تاریخ سے وابستگی رکھتے ہیں وہ دیکھیں گے تاریخ میں ایک شخصیت معروف ہو گئی، پھر بعد میں آنے والے صرف اسی سے استفادہ کرتے ہیں اور نسبتوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ ہے عمومی رویہ، مگر خدا کی قسم تاریخ انسانیت کا واحد گھرانہ ہے حضرات محمد و آل محمد کا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ ہے جانے محترم.
واحد سلسلہ ہے حضرات محمد و آل محمد کا. اوپر جو ہستی موجود ہے وہ کوئی سیاسی حوالے سے معروف نہیں ہے, سماجی حوالے سے معروف نہیں ہے, وجہ تخلیق کائنات ہے, مگر اس کے باوجود ہر آنے والا اپنی شخصی حیثیت کو برقرار رکھتا ہے. یعنی بات کی اگر وضاحت کر دوں تو اس طرح ہے کہ اگر حضرت محمد مصطفیٰ ہوتے ہیں تو علی مرتضیٰ ہو جاتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر محمد مصطفیٰ ہوتے ہیں تو علی مرتضیٰ ہو جاتے ہیں, علی مرتضیٰ ہوتے ہیں تو حسن مجتبی ہو جاتے ہیں, حسن مجتبی ہوتے ہیں حسین سید الشہداء ہو جاتے ہیں, وہ سید الشہداء ہوتے ہیں تو علی زین العابدین بن جاتے ہیں, محمد ابن علی باقر بن جاتے ہیں. توجہ ہے عزیزان محترم. اور علی ابن محمد جعفر بن کر سامنے آتے ہیں اور آگے صادق بن کر سامنے آتے ہیں. سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو موسیٰ کاظم الغیظ بن جاتے ہیں, علی ہیں تو خدا کی رضا بن جاتے ہیں, اور اگر محمد ابن علی ہیں تو تقی الجواد بن جاتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا علی. توجہ ہے عزیزان محترم. واحد سلسلہ عظمت ہے کہ باوجود نسبت اتنی مضبوط ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا اتنا عظیم سورج اوپر چمک چکا ہے کہ باقیوں کی روشنی ماند ہو جاتی, مگر اندازہ تو کیجئے نسبت ہے. ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی طرح وہ اس سلسلے میں جا کے وابستہ ہو جاتے تھے, وہ اس لڑی میں جا کے اس پشت میں جا کے نبی سے ملتے تھے. نہیں, بلا فصل ہے نبی کے ساتھ, مگر ہر کسی کی شخصی حیثیت پھر بھی سلامت ہے. اندازہ کیجئے کیا کمال ہوگا شخصیات کا, ذاتی بلندی کتنی ہوگی, ذاتی عظمت کتنی سوا ہوگی کہ سرکار رسول اللہ کے بعد آتے ہیں مگر ہر کوئی اپنی پہچان رکھتا ہے اور کسی الگ الگ لقب سے, الگ الگ صفت سے معروف ہوتا ہے. یہ اس گھرانے میں ہمیں نظر آتا ہے. اور آپ دیکھیے ابھی بھائی نے جو شعر پڑھے کہ 4 محمد ہوئے 4 علی, فوراً میرے ذہن میں آیا کہ ابھی پچھلے دنوں اخباروں میں ہم نے اور نیوز میں ہم نے سنا کہ جو لفظ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی پچھلے دنوں میں نے خبروں میں کہیں پڑھا کہ اس وقت برطانیہ میں, انگلستان میں, انگلینڈ میں جو معروف ترین نام ہے وہ محمد ہے. یعنی گزشتہ جو وہاں پر بچوں کی پیدائش ہوئی پچھلے 1 سال میں سب سے زیادہ جو نام استعمال کیا گیا بچوں کے لیے وہ نام محمد تھا. فوراً میرے ذہن میں آیا کہ ہم امام محمد ابن علی کا تذکرہ کر رہے ہیں تو تاریخ میں جا کر دیکھیں کہ کس گھرانے نے اس نام کو بقا دی ہے. سرکار رسول اللہ کے بعد بھی کتنے صحابیوں نے اپنے بچوں کا نام محمد رکھا. محمد ہوئے تو آل محمد کے گھرانے میں, نام محمد کو راسخ کیا ہے آل محمد نے. یہی وجہ ہے کہ معصوم نے فرمایا تمہارے بیٹے ہوں کم از کم ہر گھر میں ایک بیٹے کا نام محمد لازمی ہونا چاہیے یا اس کے نام میں استعمال ہونا چاہیے. ایک بیٹے میں کم از کم جو آپ کے بیٹے ہیں ایک بیٹے کا نام محمد ہونا چاہیے یا نام میں لفظ محمد کا استعمال ہونا چاہیے. کس انداز میں آل محمد نے محمد مصطفیٰ کو عام کیا ہے کہ یہ نام مٹنے نہ پائے. آپ دیکھیے خدا کی قسم, میں نے جیسے عرض کیا کہ دنیا میں سلسلے اور ہیں, اس گھرانے کے سلسلے اور. ایک اور فرق دیکھیے, آپ دیکھیے 1.25 لاکھ انبیاء ہوئے, 1.25 لاکھ انبیاء, کم تعداد نہیں ہے, 1.25 لاکھ انبیاء. مگر آج کتنی جگہیں ہمیں دنیا میں ملتی ہیں جو ان انبیاء سے منسوب ہیں. 1.25 لاکھ انبیاء گزرے, 1.25 لاکھ جگہیں, ہر نبی کی اگر ایک جگہ بھی ہوتی تو 1.25 لاکھ ایسے مقامات تو ہوتے جو انبیاء سے منسوب ہوتے. نہیں, ایسا نہیں ہوا. وہ نبی جہاں جہاں گئے وہ جگہیں ان سے نہیں پہچانی گئیں. ایسا ضرور ہوا کہ جگہوں سے انبیاء پہچانے گئے. توجہ ہے جانے محترم, واحد سلسلہ یہی نظر آئے گا, جو جہاں گیا اس جگہ کو بھی معزز کر دیا. توجہ ہے جانے محترم. دیکھیے بیت اللہ سے نبی پہچانے گئے, نبی منسوب ہو گئے بیت اللہ سے, بیت المقدس سے
نبی منسوب ہوئے، مگر یہ نہیں ہوا کہ نبی جہاں جہاں گئے، جہاں جہاں دفن ہوئے، وہ جگہیں ان سے معروف ہو گئیں، ایسا نہیں ہو سکا۔ واحد یہ سلسلہ عظمت ہے تاریخ کا، جو ہستی جس جگہ گئی پہلے وہ جگہ معروف نہیں تھی، اس ہستی کے قدم کیا پڑے وہ جگہ معروف ہوتی چلی گئی۔ بات کی وضاحت اسی انداز میں ہو سکتی ہے۔ مکہ جیسے کفر گاہ میں اگر داخل ہوئے تو مکہ معظمہ ہو گیا، مدینہ میں گئے تو طیبہ ہو گیا، نجف میں گئے تو اشرف ہو گیا، کربلا میں گئے تو معلی ہو گیا، مشہد میں گئے تو مقدس ہو گیا، اور اگر کاظمین میں گئے تو آپ دیکھیے کاظمین شریفین ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ ہے جانے محترم، ان ہستیوں سے پہلے ان جگہوں کو کیا نسبت حاصل تھی، کیا ان کی عظمت تھی، مگر نہیں، جہاں جہاں یہ ہستیاں جاتی رہیں وہ جگہیں معروف ہوتی چلی گئیں، وہ زمینیں مقدس ہو گئیں جس میں دفنائے گئے۔ الحمدللہ یہ فخر ہے، خدا کی قسم۔ میں نے پہلے بھی ایک جملہ کے عرض کیا تھا، آپ میں لازمی عرض کر چکا ہوا ہوں کہ ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے جنہیں ہم مانتے ہیں۔ خدا کی قسم، کیوں؟ بنیادی فرق ہے ہم میں اور دنیا میں۔ دنیا پڑھتی ہے اپنے عقائد میں اصلاح کے لیے، ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے اپنے عقائد سے لطف اندوز ہونے کے لیے۔ خدا کی قسم جنہیں ہم نے مانا ہے، کوشش تو کریں۔ دنیا کہاں دفن ہے؟ ان کے پہلو میں، توجہ ہے ایزان محترم، ان کے پہلو میں، خود کیا ہیں؟ توجہ ہے ایزان محترم۔ کمال تو یہ ہونا چاہیے جہاں دفن ہوئے جگہ مقدس ہو جائے، توجہ ہے ایزان محترم۔ یہ نہیں ایڈریس ہونا چاہیے ان کے پہلو میں، اور یہ وہ ہے جو ان کے پہلو میں دفن ہو اپنی شخصیت بھی کھو دیتا ہے، توجہ ہے ایزان محترم۔ نہیں یقین آتا نجف جا کر دیکھیں، ایک طرف آدم لیٹے ہوئے ہیں، ایک طرف نوح ہے، مگر کبھی کسی نے کہا کہ میں آدم کی زیارت کے لیے نجف جا رہا ہوں؟ کتنی دنیا گئی آدم کی زیارت کرنے نجف؟ نہیں، علی کی زیارت پہ جاتے ہیں، ہاں ساتھ میں آدم ہے، توجہ ہے ایزان محترم۔ اسے کہتے ہیں مقام، خدا کی قسم پہچانے تو۔ آج جس ہستی کے ہم ذکر کے لیے بیٹھے ہیں، امام تقی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرمائے۔ یہ لقب کیوں ملا؟ شیخ مفید فرماتے ہیں کہ اس لقب کی وجہ یہ تھی، معصوم کو یہ لقب ملنے کی، نام تو محمد ابن علی ہے، مگر یہ لقب ملا آپ کی حالت نماز میں، جو آپ کی حالت ہو جاتی تھی نا، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے۔ خدا معاذ اللہ ڈراتا نہیں ہے اپنے ماننے والوں کو، خدا کوئی ایسی ہستی نہیں جسے خوف کھایا جائے، یعنی جب بھی خوف الہی کا لفظ آتا ہے، رجا کا لفظ آتا ہے، اتقوا اللہ کا، ڈرو اللہ سے، اس سے بنیادی جو مراد ہے وہ ہے خدا کی شرم جو دل میں ہونی چاہیے، کہ انسان اپنے آپ کو دیکھے اور اس کی عزت اور عظمت اور منصب کو دیکھے تو اس سے جو شرم انسان کو محسوس ہو، بنیادی طور پہ اسے تقوی سے مراد لیا گیا، اس سے مراد خوف الہی یعنی اللہ کی شرم دل کے اندر، اور جس کے اندر وہ راسخ ہو جائے اس کی وہ حالت ہو جاتی ہے۔ تو معصوم کی وہ حالت ہو جاتی تھی نماز میں، آپ اس انداز میں کانپنے لگتے تھے، اس وجہ سے آپ کو جو لقب دیا گیا تقی، امام کو تقی سے ہم جانتے ہیں تقوی سے مراد ہے، خوف الہی کا یہ پہلو ہوتا تھا۔ مولا تقی کے متعلق، مولا علی زین العابدین کے متعلق، مولا امیر المومنین کے متعلق ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ جب حالت نماز میں آتے تھے وہ مولا کائنات کہ میدان میں ہیں تو تلواریں بھی جسم پہ لگ کے ٹوٹ جائیں، وہ مولا امیر المومنین جب حالت نماز میں آتے تھے تو وہ جسم جو میدان میں فولاد ہوتا تھا وہ حالت مصلی پہ آ کے موم میں بدل جاتا تھا، یعنی یہ خوف الہی سے یہ حالت ہو جاتی تھی۔ بڑی معروف روایت ہے، آپ نے لازمی سن رکھی ہوگی علماء سے، کہ صحابی نے مولا کو دیکھا سجدے میں اور اس نے غور کیا کہ مولا کا جسم بے حرکت ہے، غور کرتا رہا، سانس چلنے کی بھی آواز نہیں آ رہی، رونا شروع ہو گیا، روتا ہوا مولا جناب سیدہ کے در پہ آیا اور دق الباب کیا۔ جناب سیدہ نے پوچھا وجہ، کہنے لگا بی بی میں تو مولا امیر کی خبر لے کر آیا ہوں کہ وہ دنیا سے گزر گئے۔ اب سیدہ جانتی ہیں حالت امیر المومنین کو، کیفیتوں کو، عبادت کی کیفیتوں کو جانتی ہیں۔ فرمایا کیوں، کیا ہوا؟
کہا بی بی میں نے دیکھا کہ ان کا جسم نماز پڑھنا شروع کی تھی مگر مجھے تو سانس تک کی آواز نہیں آ رہی. بی بی نے فرمایا بے فکر ہو کر چلے جاؤ, یہ ان کی عبادت کی کیفیت ہے. وہ اس وقت اپنے خدا کے سامنے, وہ اس وقت اپنے خدا کے سامنے, خدا کے سامنے حالت کچھ اور ہے, زمانے کے سامنے حالت کچھ اور ہے. یہ عالم ہے. یہی وجہ ہے, اس سے بڑا اور کیا لطیف انداز ہوگا اس چیز کو ایکسپلین کرنے کا جو مولا امیر المومنین نے کہتے جب میرا دل کرتا ہے کہ خدا مجھ سے ہم کلام ہو, میں قرآن کھول لیتا. کلام الہی ہے نا, خدا بات کر رہا. جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ آسمانی کتب ہیں, کلام الہی نہیں ہے. کلام الہی کا مصداق صرف اور صرف قرآن. تو جب میرا دل کرتا ہے کہ خدا مجھ سے باتیں کرے, میں قرآن کھول لیتا ہوں. اور جب میرا دل کرتا ہے کہ خدا سنے اور میں بولوں تو میں نماز پر آ جاتا ہوں. کیا لطیف انداز ہے. یعنی میرا خدا سے کلام کرنے کو دل کرے کہ میں گفتگو کروں خدا سے تو میں نماز پر آ جاتا ہوں. عزیز ایک جملہ عرض کر دوں, اسے کہتے ہیں کلام امیر المومنین. عظمت نماز بتانی تھی, مولا نے ہر کسی کو کلیم اللہ بننے کا طریقہ بتا دیا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. دیکھیے مولا نے کیسی نماز کی عظمت بتاتے بتاتے ہر انسان کو کلیم اللہ کے منصب پر پہنچنے کا طریقہ بتا دیا کہ کلیم اللہ بننا ہے, خدا سے کلام کرنا ہے, نماز پہ کھڑے ہو جاؤ. وہی طور سینہ ہے مومنین کے لیے. اگر غور کریں تو وہی کوہ طور ہے مومنین کے لیے. مصلی پر کھڑے ہو جائیں اور خدا سے کلام شروع کر دیں. اور دل کرتا ہے کہ جواب بھی سننا ہے تو قرآن سامنے رکھ لیں, آپ بھی بات کرتے چلے جائیں, جواب بھی وصول کرتے چلے جائیں. تو مولا تقی کی جو نماز پر کیفیت ہو جاتی تھی, اس انداز میں اس کیفیت کی بنیاد پہ امام کو تقی قرار دیا گیا. اور دیکھیے یہ کم سن امام بھی نے کہا گیا. وجہ یہ کہ امام کی کل حیات ہی 25 سال کی, اور جس وقت آپ منصب امامت پر آئے ہیں اس وقت امام کو امامت کے لیے ظاہری امامت کے اوپر فائز بھی, کیونکہ سوال ہوا, بہار کی بھی روایت ہے کہ 2 امام ایک وقت میں ہو سکتے ہیں. معصوم سے پوچھا گیا, آپ نے فرمایا ہو سکتے, پر اس انداز میں کہ ایک ناطق امام ہوگا, ایک صامت امام ہوگا. تو آپ کی جو صامت امام ہونے کا عرصہ ہے وہ صرف اور صرف 5 سال کا, صرف اور صرف 5 سال کی ایج میں آپ ظاہری منصب امامت کے اوپر بھی فائز ہو جاتے ہیں کہ ذمہ داریوں کا آغاز بھی ہو جاتا ہے مولا رضا کی شہادت کے ساتھ. یعنی اتنے کم سن تھے کہ آپ کے دور میں آ کے خود غیر تو غیر اپنوں کو بھی فکر تھی کہ تسلسل امامت کیسے آگے بڑھے گا. خود بہت ساری ایسی روایتیں ہیں کہ مولا علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا, مولا آپ کو یہ ظالم جس طرح سے آپ سے رویہ رکھے ہوئے ہیں اور آپ کو زبردستی خراسان لے جانا چاہتے ہیں تو آپ کے بعد امام کون ہوگا؟ تو مولا نے صرف 3 سال کے تھے امام تک, امام کی طرف اشارہ کی. آپ نے فرمایا یہ تمہارا امام ہوگا. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہمیں سیرت ائمہ پڑھنے کی ضرورت ہے. خدا کی قسم آپ دیکھیے کس کس ادوار سے تشیع گزری. دیکھیے یہ باتیں تاریخ میں پڑھ لینا, سیرت میں پڑھنا اور بات ہے. حقیقتاً 3 سال یا 5 سال کے کسی بچے کو بطور امام اور حجت خدا تسلیم کرنا یہ اور بات ہے. یہ آپ اندازہ کی کون سی کیفیتیں شیعت کے اوپر گزری ہیں. حکمرانوں نے اس تیزی سے ائمہ کو شہید کرنا شروع کیا کہ دیکھیے کسی ایک شخصیت کوئی سامنے ہوتی ہے, اس شخصیت کے انسان کمالات دیکھتا ہے اور پھر اس کے آگے جھکتا ہے, یہ اور بات ہے. مگر کسی بچے کی طرف اشارہ ہو جانا کہ یہ امام ہوگا اور اسے بطور امام تسلیم کر لینا یہ اور بات ہے. لہٰذا تعجب بھی کیا گیا, مولا یہ امام ہوں. بڑی لطیف روایت ہے, مولا نے فرمایا عیسیٰ نے تو توجہ ہے, عیسیٰ نے گہوارے میں کہا تھا انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اللہ کا عبد ہوں, اس نے کتاب دی ہے, اس نے مجھے نبی بنایا ہے. معصوم نے بڑی لطیف بات کی. اس طرح کی 4-5 ایسی روایتیں ہیں کہ مولا نے جناب عیسیٰ سے نسبت دی جناب تقی کو. آخر جب تعجب کیا گیا مولا نے فرمایا تعجب کیا ہے, جب گود کا بچہ صاحب شریعت ہو سکتا ہے تو تقی جو ہے محافظ شریعت نہیں ہو سکتا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. کیونکہ امام اتنی عظیم ہستی ہے کہ عمر کا اس کی عظمت سے تعلق ہی کوئی نہیں. وہ اتنی عظیم ہستی ہے کہ یہ ظاہری ایج کا کوئی ایسا تعلق ہی نہیں ہے عظمت امامت کے ساتھ. ایک بڑا لطیف واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ 2 سال کے امام تھے,
تو بعض افراد نے، پہلے آپ جانتے ہیں کہ عرب کے اندر قیافہ شناسی بہت زیادہ معروف تھی، رسول خدا نے آنے کے بعد اس کو ختم کر دیا، وہ سلسلہ لپیٹ دیا گیا۔ بعد سرکار رسول اللہ جب دوبارہ جاہلیت کی طرف پلٹنا شروع ہوئے تو اس میں جو چیزیں واپس آئیں ان میں سے قیافہ شناسی بھی تھی۔ کسی کو خدا جانے کیا آل محمد سے ضد تھی۔ معصوم کو، امام تقی صرف 2 سال کے تھے، قیافہ شناسوں کے سامنے لے جا کر بٹھا دیا، کہا ذرا اپنے علم کی نسبت بتاؤ کہ اس کا حسب نسب کیا ہے۔ وہ جانتے ہی نہیں تھے یہ ہستی کون ہے۔ جیسے ہی اپنے اندازے لگانے بیٹھے، روایت علامہ مجلسی نے لکھی ہے کہ ایک دم زمین پہ گر گئے، زمین پہ گر گئے، مٹی کے اوپر بیٹھ گئے اور کہا کہ تم کس ہستی کو اٹھا کر لائے ہو؟ کسی کی جرت نہیں ہے اس کے نسب اور حسب کو جانچ سکے۔ نے کہا بتاؤ تو صحیح تمہیں کون لگتا ہے؟ کہنے لگے یا محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہے یا علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور کائنات میں کوئی ایسا گھرانہ ہی نہیں ہے جہاں اس بچے کی نسبت دی جا سکے۔ فوراً معصوم 2 سال کے تھے، مولا بول پڑے۔ مولا نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے؟ تم یہ بتاؤ گے کہ ہمارا حسب نسب کیا ہے؟ مولا نے فرمایا یاد رکھو میں ان قیافہ شناسوں سے زیادہ بہتر جانتا ہوں ان کا حسب نسب کیا ہے۔ مولا نے فرمایا یاد رکھو کائنات کا وہ کوئی ایسا علم نہیں ہے جو میرے سینے میں محفوظ نہ ہو۔ علامہ مجلسی نے معصوم کے جملے لکھے، وہ کوئی ایسا علم نہیں ہے جو اس سینے کے اندر موجود نہ ہو۔ وہ علوم اور یہ دنیا کے علوم یاد رکھو، 2 سال میں دیکھ کر تعجب نہ کرو، ہم کائنات کی تخلیق سے پہلے بھی ان علوم سے آگاہ تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی اور معصوم نے فرمایا یاد رکھو اگر صاحبان نفاق کے ظاہر ہونے کا خطرہ نہ ہوتا، صاحبان کفر و شرک کے ان کے کفر و شرک میں بڑھ جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں تمہیں اس قسم کے علوم سے آگہی دیتا، اس قسم کے مظاہر علم کے تمہارے اوپر واضح کرتا کہ تم سب کی عقلیں حیرت اور دنگ ہو جاتی، حیرت کا شکار ہو جاتی تمہاری عقول۔ اور علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جیسے ہی معصوم نے یہ کہا نا تو فوراً اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے منہ کے اوپر رکھ لی اور اپنے منہ کو بند کر لی اور خود سے مخاطب ہو کر کہا محمد ابن علی صبر کر لے، صبر کر لے، وہ صبر جو تیرے بڑوں نے کیا، توجہ ہے عزیزان محترم، وہ صبر جو تیرے بڑوں نے کیا، مت ان کے سامنے ان چیزوں کو ظاہر کر کہ جب تک خدا اپنا فیصلہ نہ کر دے حجت خدا کی صورت میں دنیا اس قابل نہیں ہے کہ پہچان سکے، اور یہ ہستیاں بھی ایک حد سے آگے بول ہی نہ سکیں کیونکہ وہ صاحبان ظرف دستیاب نہ ہو سکے کہ جو ان کی حقیقت اور عظمت کو جان سکتے تھے۔ لہٰذا معصوم ہیں، صرف 3 سال کا مولا کا سن تھا، اور روایتیں یہ بتاتی ہیں ادھر مولا کو زبردستی لے گئے خراسان۔ جب مولا کی شہادت ہوئی ہے، 5 سال کی ایج ہے اب امام کی، تو اس وقت کے تشیع بھی پریشان تھے کہ آخر حجت خدا کا تسلسل کیسے ہو، امام کا ایک بیٹا ہے، ہر کوئی اس سے آگاہ نہیں ہے کہ امام تقی امام ہے۔ اس وقت جب حج کا موقع آیا تو علماء تشیع اکٹھے ہوئے حج کے موقع کو، اور جو شیعہ مختلف خطوں میں رہتے تھے وہاں پر اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا اب جو اگلے امام ہیں ان کی پہچان کیسے کی جائے۔ وہاں ایک وفد تیار کیا گیا علماء کا، چند علماء کا، شیعہ علماء کا ایک وفد بنا کہ وہ مدینہ جا کے تحقیق کریں کہ حجت خدا کون سی ہستی، وقت کا امام کون ہے۔ وہ جو کمیٹی بنائی گئی علماء کی وہ مدینے میں آئی۔ 2 واقعات امام تقی کی زندگی کے ایسے ہیں جو سیرت ائمہ میں اگر آپ کمپیریٹیو سٹڈی کریں دیگر ائمہ کی حیات میں وہ اس طرح کے واقعات نہیں ملتے۔ 2 ایسے علمی اجتماع ہیں امام تقی کے سیرت میں جو دیگر ائمہ میں نہیں ملتے۔ ان میں سے ایک یہ ہے جو مدینے میں برپا ہوا۔ جب مکہ سے مدینے کی طرف آئے وہ علماء، امام کے گھر آئے، مولا تقی سے ملاقات ہوئی۔ اب جب مولا نے اپنی امامت کو ان کے اوپر ظاہر کیا تو اب وہ علماء احتیاط میں تھے، ایک دم تسلیم کرنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ دیگر پہلے بھی ماضی میں ایسا ہو چکا کہ ائمہ ہی کی دیگر اولاد نے اپنے لیے وہ ناجائز دعویٰ کرنے کی کوشش کی جس کے وہ اہل نہیں تھے، حجت خدا کے ہوتے۔ لہٰذا اب جب مولا تقی نے دعویٰ کیا، تاریخ کہتی ہے 3 دن تک ایک علمی نشست ہوئی، کسی اور امام کی سیرت میں ایسا واقعہ نہیں۔ 3 دن تک علمی نشست ہوئی جس میں علماء نے امام تقی سے 30,000 سوالات کی، اور 3 دن میں مولا نے 30,000 سوالات کے جواب دیے۔ اور اس کی کیفیت ایسی ہے، اب اس جو محفل کی
جو کیفیات ہیں وہ ہمیں مختلف کتابوں میں بکھری ہوئی ہیں، ایک جگہ مکمل ملتی نہیں، کم از کم میرے مطالعے میں نہیں، مگر اتنی باکمال نشست تھی کہ راوی کہتا ہے امام اس انداز میں، اب 30,000 سوالات 3 دن، اس کا مطلب ہے 10,000 سوالات ایک دن میں جن کے مولا نے جواب دیے. راوی کہتا ہے اس محفل کا عالم یہ تھا کہ معصوم اتنی تیزی سے جواب دے رہے تھے کہ ابھی کوئی سوال کرنے کے لیے کھڑا ہوتا تھا، سوال ابھی اس کے سینے میں ہوتا تھا، مولا جواب دے کر آگے بڑھ جاتے تھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ ہے جانے اندازہ کیجئے کیا عالم ہوگا. ایک راوی کہتا ہے میں صاحب اولاد ہونے والا تھا، میرے گھر بچہ پیدا ہونے والا تھا، میں اس لیے مولا کے گھر حاضر ہوا کہ میں مولا سے پوچھوں بیٹا ہوگا یا بیٹی، بیٹا ہونے کی صورت میں نام کیا ہو، بیٹی ہونے کی صورت میں نام کیا ہو. وہ کہتا ہے ابھی میں داخل ہوا، مولا اتنی رفتار سے جواب دے رہے تھے کہ جیسے ہی میں داخل ہوا مولا نے فرمایا سن فلاں ابن فلاں، بیٹا ہوگا احمد نام رکھ لینا. یہ کہہ کے مولا آگے بڑھ گئے. یعنی اس انداز میں خدا کی قسم کاش کوئی اس دور میں ریکارڈ کرنے کے لیے کوئی اشیاء ہوتی. سوچئے کیا علم کا ذخیرہ ہوگا. 30,000 سوال میں پوری کائنات کے علوم تل جاتے. امام نے 3 دن کے اندر 30,000 سوالات کے جواب دیے. یہ علمی عظمت تھی معصوم کی اس انداز میں. یہی وجہ ہے کہ جب آپ کو زبردستی بغداد بلایا گیا ہے تو عالم کیا تھا. اس نے بلایا، کس نے؟ مامون. دیکھیں مامون کے متعلق میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تاریخ خلافت کے اندر جتنے بھی مسلمانوں کے ظاہری خلفاء گزرے ان کے اندر جو چند عیار ترین خلفاء تھے نا، ان میں سے ایک مامون عباسی ہے جس نے مولا رضا علیہ السلام کو شہید کیا. مامون جتنے بھی خلفاء گزرے ہیں ان کے اندر یہ عیار ترین، یعنی اس حد تک کہ علماء نے اس کو بنو عباس کا معاویہ قرار دیا کہ یہ معاویہ بنو عباس تھا. کیوں اس کو معاویہ بنو عباس کہا گیا؟ دیکھیے خلفاء کے اندر 2 قسم کی کیٹیگری کے خلفاء رہے. ایک وہ جو اس حد تک ظاہری بدکار تھے، ان کی بدکاری اتنی عیاں تھی کہ ان کو ماننے والوں کی بھی یہ مجبوری رہی کہ ماننا تو صحیح، دین ان سے بھی نہیں لیتے. توجہ ہے ہی محترم. یعنی ماننا تو مجبوری تھی کیونکہ الناس علی دین ملوک ہیں، کہ جو حکمران کا دین وہ قوم کا دین، لہذا جو بھی حکمران بیٹھ گیا اب اسے ماننا تو ہے کہ اب بیچ میں آ گیا تھا. مگر یہ آل محمد کا کمال رہا کہ ان کے ہوتے دین ان سے لیا نہیں، ظاہری بدکار تھے. دیکھیے شروع کے چند خلفاء ایسے تھے، ان کی کوشش یہ رہی کہ ظاہری دینداری برقرار رکھی جائے. تاریخ اگر آپ پڑھیں، انہوں نے دارالامارہ نہیں بنائے، انہوں نے قلعے نہیں بنائے، مسجد کے اندر ہی بیٹھ کر فیصلے کرتے تھے، نماز کو بھی لیڈ کرتے تھے، روزے وغیرہ کی پابندی رمضان کی جاتی تھی کیونکہ رسول سے قربت کا زمانہ تھا. کئی ایسے دیندار مسلمان موجود تھے کہ جن کے ہوتے ویسے بھی ممکن نہیں تھا کہ حالات ایک تیزی سے بدل جاتے، لہذا ظاہری دینداری تھی. پہلا حکمران جس سے ظاہری دینداری بھی چھٹ گئی وہ معاویہ ابن ابو سفیان تھا. یہ بدھ کو جمعے جو شروع ہوئے اور جو اس قسم کے معاملات، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے مانتے ہیں مگر خلفاء میں شامل نہیں کرتے، ملوک میں شامل کر دیتے ہیں. خلافت و ملوکیت آپ کے مد نظر ہوگی، بادشاہ قرار دے دیں گے، ماننا مجبوری ہے. اب فوراً اس کے بعد یزید آ گیا، وہ جو اس کے ہاں کچھ تھوڑی بہت دینداری بچتی بھی تھی، ظاہری لفظ ظاہری استعمال کروں تاکہ کوئی مغالطے کا شکار نہ ہو جائے، باقی جو حقیقت ہے وہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. یزید کے آنے سے وہ ظاہری پن بھی فنا ہو گیا. آپ دیکھیے اب وہ مانتے ہیں، حتیٰ جو اسے رضی اللہ بھی بنا رہے ہیں، آپ ان کے ہاں بھی روایتیں نہیں دیکھیں گے کہ جناب یزید بن معاویہ نے کہا ہے کہ نماز میں یہ پڑھنا چاہیے، یا یزید بن معاویہ نے حدیث رسول پیش کی ہے کہ روزے میں یہ کرنا چاہیے. مانتے ہیں، دین ان سے بھی نہیں لیتے. پتہ ہے کہ تھے بد کردار ہی، لہذا مگر یہ جو ظاہری بد کردار ہے نا، انہوں نے دین کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا، گو کہ شہید کیا ائمہ انہوں نے، مگر دین کو یہ اتنا خطرناک نہیں ثابت ہو سکے جتنے وہ جو ظاہری دیندار بنے حقیقتاً عقائد کو ذبح کر گئے. توجہ ہے جانے محترم. اصلاً جو دین کو نقصان پہنچایا، دین کی عقیدے میں جڑیں کاٹی،
وہ انہوں نے کاٹی جنہوں نے ظاہر میں دین پیش کیا۔ اب ہوا کیا کہ معاویہ سے جو تسلسل شروع ہوا اس کے آنے تک مامون کے، یہ عالم ہو گیا کہ ہم نے وہ چیزیں دیکھی جو اوائل خلافت میں حقیقتاً نہیں تھی، یعنی کعبہ کی چھت پر بیٹھ کے شراب پینے کے ارادے کیے گئے، قرآن کو آویزاں کر کے تیروں کا شکار کیا گیا، اور شراب کے حوض بنائے گئے دارالامارہ میں، اس کے ساتھ کنیزوں سے نماز باجماعت پڑھائی گئی۔ یہ وہ سارے کام تھے جو ظاہری خلافت میں اوائل میں نہیں ہوئے، مگر اس کے آنے تک یہ سب کچھ ہوا۔ مگر مامون وہ تھا کہ جس نے آتے ساتھ ہی دینداری کا نفاذ کیا، یہ خود بھی اس نے دینداری پہ پوری طرح عمل کیا، اس نے نماز کو لیڈ کیا، نماز کے اوقات کو صحیح کیا گیا، ظاہری دینداری کا مظاہرہ کیا گیا خلافت کی طرف سے۔ اب ظاہری طور پہ دیندار تھا، ظاہری طور پہ یہی وجہ ہے کہ علامہ سیوطی نے جب اپنے 12 خلیفہ پورے کرنے کی کوشش کی تو اس کو خلیفہ راشد کے طور پہ بیچ میں لے کر آئے، کیونکہ کہیں نہ کہیں سے تو پورے کرنے تھے، ایک وہاں سے پکڑا، ایک وہاں سے پکڑا، ایک وہاں سے پکڑا، ٹوٹل 12 پورے کیے۔ خدا نے سکون سے 12 دیے تھے، وہ مانے نہیں۔ 300 سال سے ادھر ادھر سے پکڑ کے 300 سال کے عرصے میں جو تھوڑا بہت نیک لگا اس کو لا کے اپنے 12 پورے کیے، ان میں مامون کو شمار کیا گیا، اس کو دیندار خلیفہ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی بڑا عجیب و غریب پرسنالٹی کا، اس نے اس وقت کے اہل تشیع اور اہل سنت دونوں کے نظریات کو برباد کرنے کی حتی الامکان کامیاب کوشش کی، حتی الامکان اس نے کامیاب کوشش کی، اور بہت سے لوگوں کو اس نے دیندار بن کے دین سے ہٹایا بھی۔ ظاہراً یہ امامت کے احترام میں چلا گیا، اس میں اور معاویہ میں ایک اور تعلق بھی بڑا گہرا تھا، جس وجہ سے علماء نے جو اس کے لیے ٹرم استعمال کی معاویہ بنو عباس، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی، جس طرح معاویہ ہر خلیفہ حقیقتاً امامت کی پہچان نہیں رکھتا تھا، کچھ تھے شروع والے تھے اور پھر کچھ ایسے تھے جو جانتے تھے کہ حق کس کا ہے، ہاں بیٹھے ہم ضرور ہوئے ہیں مگر حق اگر دیکھا جائے تو ان کا، ہر خلیفہ یہ نہیں جانتا تھا، ہر آنے والے خلفاء کئی ایسے تھے جو حقیقتاً آل محمد کی عظمت کو جانتے ہی نہیں تھے۔ معاویہ پوری طرح سے جانتا تھا مقام علی بن ابی طالب کیا ہے، یہ شہید مرتضی مطہری نے بھی اس کے اوپر بڑا خوبصورت مضمون باندھا ہے کہ معاویہ پوری طرح سے آگہی رکھتا تھا مولا علی کے منصب کی، مگر دنیا داری اتنی غالب تھی، شیطان اس کے اوپر اس حد تک حاوی تھا کہ اس نے اپنے اقتدار کے لیے مولا کو شہید بھی کروایا اور مولا کچھ ساری زندگی مولا سے لڑتا بھی رہا، مگر حقیقتاً وہ جانتا تھا کہ مقام علی بن ابی طالب کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معصوم کی شہادت کے بعد وہ اکثر مولا کے صحابہ کو ساتھ بٹھا کے مولا کے فضائل بھی سنتا تھا، جبکہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں معاف رکھ، وہ کہتا تھا نہیں سناؤ مجھے، اور جب وہ سناتے تھے تو ساتھ میں روتا بھی تھا۔ اور یہ اس کا جملہ ہے کہ دنیا کی عورتیں بانجھ ہیں علی بن ابی طالب جیسی ہستی پیدا کرنے سے، یہ معاویہ نے کہا۔ جانتا تھا کہ مولا کی عظمت کیا ہے، مگر مکر و فریب اتنا غالب تھا، بے عین ہی مامون عباسی، وہ جانتا تھا کہ اصل حق آل محمد کا، وہ جانتا تھا کہ اگر خدا کی طرف سے کوئی مامور ہے، باقاعدہ علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں اس کا مناظرہ لکھا ہے، آپ وہ مناظرہ پڑھ کے حیران رہ جائیں گے، اس نے اپنے علماء وقت سے مولا علی کی خلافت بلا فصل کے اوپر مناظرہ کیا اور باقاعدہ انہیں شکست دی، جتنے ان کے دلائل تھے خلفائے ثلاثہ کے حق میں اس نے ان سب کی نفی کی، اور اتنی علمی انداز میں نفی کی کہ انسان حیران رہ جاتا، یعنی جانتا تھا کہ اگر بلا فصل حق ہے تو وہ علی اور اولاد علی کا، مگر یہ ساری باتیں کرنے کے بعد کرتے کیا تھے کہ خبردار دربار سے باہر کوئی بات نہ جائے، کیونکہ اگر یہ باتیں باہر چلی گئیں تو ہمیں کون مانے گا، یعنی صرف اور صرف دنیا داری کے چکر میں جانتے ہیں پہچانتے ہیں کہ حق علی کا ہے اور اولاد علی کا ہے۔ مامون جانتا تھا۔ پھر میں نے آپ کے سامنے ایک جملہ پہلے سیرت کے کسی جلسے میں عرض کیا تھا مجلس میں کہ یہ عیار تھا، شاطر تھا معاویہ کی طرح، اس نے سارے آئمہ کو دیکھا، اپنے سے پچھلے جو آئمہ آئے تھے ان کو، اور ان سے جو رویہ حکمرانوں نے رکھا، اس نے دیکھ لیا کہ یا تو پرخلوص انداز میں ان کے ہو جاؤ تو پھر تو خیر ہے، مگر اگر عیاری کرنی ہے نا تو اگر عیاری میں ان سے صلح کرو تو یہ معاویہ بنا دیتے ہیں، اور اگر جنگ کرو تو یزید بنا دیتے ہیں۔ توجہ ہے جانے محترم، اگر دھوکے سے عیاری سے ان کے ساتھ کچھ کرنے کی کوشش کرو تو پھر انسان ذلیل ہو جاتا۔ اب شیطان نے جو اس کو فارمولا دیا وہ ان دونوں نسخوں سے زیادہ بہتر تھا، نہ صلح کی نوبت آئے نہ جنگ کی۔ وہ کیا تھی؟ وہ شیطان کا اس سے بھی بڑا ہتھیار تھا جو آل محمد پہ کافی کارگر رہا۔ وہ کیا تھا؟ نہ مکر و فریب سے صلح کرو
کہ ذلیل ہو جاؤ گے، نہ مکر و فریب سے جنگ کرو، تو کرو کیا؟ اگر خود کی حکومت پکی کرنی ہے، بیٹی دے کر داماد بنا لو۔ توجہ ہے عزیزان محترم، یہ زیادہ کامیاب فارمولا تھا۔ اس نے نہ معاویہ کو فالو کیا نہ یزید نے، اس نے ان سے بھی زیادہ کارگر عمل کی طرف گیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے ٹوٹل ڈیفرنٹ کام کیا۔ اس نے مولا رضا کو بلایا، اپنا داماد بنا لیا۔ اب اس کے اوپر آگے ایسے بڑھا کہ مولا کو اپنا جانشین قرار دے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے یہ دیکھا کہ میرے اقتدار کو دو لوگوں سے خطرہ، ایک آل محمد کے ماننے والوں سے، بنی ہاشم سے، اولاد فاطمہ سے خطرہ ہے، دوسرا جو اس کے اپنے، کیونکہ اپنے بھائی امین کو قتل کر کے اقتدار پہ آیا تھا، لہٰذا بنو عباس کے اندر بھی، ویسے اجمی ماں سے تھا، امین عربی ماں سے تھا، لہٰذا ایک آپس میں اختلاف کا پہلو تھا۔ اس نے اجمی کارڈ کھیلا۔ ہمارے ہاں آج بھی سیاست کے اندر صوبائی کارڈ کھیلے جاتے، آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا، صوبائی کارڈ کھیل رہے ہیں۔ یہ ٹرم ساری بدبختیوں کی نکلی دشمنان آل محمد سے، کیونکہ ثقیفہ کے اندر بھی حقیقتاً جو کارڈ استعمال کیا گیا وہ کون تھا؟ قبائلی نفرت کا۔ جس وجہ سے خلافت مولا امیر کے پاس نہ جا سکی، وہ قبائلی کارڈ کھیلا گیا۔ اور اس دور میں آ کے اس بدبخت نے قومی کارڈ کھیلا، بنیادی طور قومیت کا۔ یہ اجمی ماں سے تھا۔ ذیشان جوادی صاحب نے ایک بڑا لطیف جملہ نقوش عصمت میں لکھا۔ آپ نے فرمایا لعنت ہے دنیا کے اوپر کہ ایک باپ کی جاگیر دو بیٹوں میں تقسیم ہوئی، مامون اور امین، وہ دونوں ہضم نہیں کر سکے، ایک دوسرے کو قتل کرنے پر آ گئے۔ فرماتے ہیں کمال ہے اس گھرانے میں کہ نبی نے اللہ کی جنت دو بھائیوں میں تقسیم کی، مگر کہیں اختلاف نہ آیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ توجہ ہے جانے، فرماتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے زمام حکومت تھامنے والے اور ہوتے ہیں، نبی کی زلفیں تھام کے بڑے ہونے والے اور ہوتے ہیں۔ اللہم صلی محمد وعجل۔ توجہ ہے جانے۔ دیکھیے سیرت کی مجلسوں کا یہ تو فائدہ ہے نا کہ اس کے ذریعے ہم ان ائمہ کی حیات کی سیاست بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو پہلے چند ائمہ کے بعد آئے ہیں، ان کے حالات سے آگہی بھی لازمی ہے۔ اور سیرت کے جلسوں میں اگر یہ گفتگو نہیں ہوگی تو پھر کب ہوگی؟ کم از کم سیرت کی مجلسوں میں تو وہ گفتگو ہونی ہی چاہیے۔ لہٰذا مامون نے کیا کیا؟ اس نے ظاہری احترام امامت شروع کر دی۔ ظاہری احترام امامت بھی شروع ہو گیا، امام کی ہر جگہ عظمت کا اقرار۔ اس نے امام کو اپنا جانشین قرار دے کے دل سے راضی نہیں تھا، مگر یہ سیاسی ایک چال تھی۔ اس طرح اس نے بنی ہاشم کو بھی ایک طرف سے کور کر لیا کہ دیکھو تمہاری قائد کو تو میں نے اپنا وارث بنا دیا، اور دوسری طرف اس نے جو اس کے بنی عباس کے لوگ تھے ان سب کو بھی تھریٹ کر دیا کہ ٹھیک ہے، اگر تم میرے سے اگر کرنا چاہو گے کچھ تو پھر خلافت چلی جائے گی بنی ہاشم کی طرف۔ دونوں کو، یہ تو ظاہری سیاست میں تھا۔ پھر مذہبی حوالوں سے بھی نقصان کہ امام رضا کو جانشین بنانے کا مطلب کیا؟ امام رضا کو جانشین بنانے کا مطلب یہ تھا تصور امامت کو مجروح کر دینا، کیونکہ تشیعوں کے نزدیک مولا علی خلیفہ بلا فصل ہیں رسول کے، جو رسول نے خود سے نہیں بنائے، صرف اعلان کیا ہے، بنایا خدا کی ذات نے، اور آپ کے بعد بلا فصل ہیں امام وقت تک 12 خلفاء، اور ان میں سے ہر کوئی ایک دوسرے کا وارث ہے۔ اب اگر کوئی امام کسی اور کا وارث ہو تو اس کا مطلب ہے امام ہے کہ نہیں یہ تو اور بات ہے اللہ کی طرف سے، مگر جس کا وارث ہے اس کی امامت ثابت ہو جاتی۔ توجہ ہے جانے محترم، جس کا وارث امام ہے وہ خود تو امام ثابت ہو گیا۔ لہٰذا مامون نے شیعہ عقیدہ امامت کے اوپر ہٹ کیا بنیادی طور پر، اور لوگ مغالطے کا شکار ہو گئے۔ کئی ایسے شیعہ بھولے شیعہ اس مغالطے کا شکار ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے مامون تو پھر ٹھیک ہے جس کا وارث امام بن گیا، جبکہ مولا بننے کا قطعاً راضی نہیں تھے۔ یہ صرف اور صرف اس نے تھریٹ اس انداز میں کیا، اور اس انداز میں مولا کو وہاں پر محصور کر لیا اپنے پاس لا کر بٹھانا تخت کے اوپر۔ یہ ایک انداز بھی تھا، یعنی سونے کے پنجرے کے اندر بند کرنے والی بات، کہ باہر کے لوگ جان ہی نہ سکیں کہ اس شخصیت کے اپنے خیالات کیا، نہ مولا مدینے میں ہوں گے نہ دنیا کو ان کے نظریات کا پتہ لگے گا۔ جب ہوں گی دربار میں تو اب دربار سے جو سٹیٹمنٹ جاری ہوگی یہی سمجھا جائے گا کہ مولا کا موقف ہے۔ توجہ ہے جانے محترم۔ اب دیکھیے جبکہ آئمہ جب بھی مدینے میں رہے ہیں مولا علی سے لے کر
مولا حسن سے لے کر جتنے آئمہ نے مدینے میں وقت گزارا، سبھی آئمہ نے کبھی انہوں نے حکمرانوں کے خلاف سازش نہیں کی، کبھی نہیں سازش کی، مگر ہر حکمران کو خطرہ رہتا تھا، ہر حکمران کو یہ خطرہ، جبکہ وہ کچھ نہیں کہہ رہے، لوگ آ رہے ہیں ان سے مسائل پوچھ رہے ہیں، وہ لوگوں کو مذہب بتا رہے ہیں، مگر دل میں ایک ڈر ہے، کیونکہ دل میں چور ہوتا تھا، اصل مالک تو وہ ہے نا۔ توجہ ہے جنم ہوتا۔ چلیے اس انداز میں بات کر لیتے ہیں، بالیدہ فکر افراد موجود۔ فرعون وقت، نمرود وقت، جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو اپنے پائے تخت میں، علمی مرکزوں سے ہمیشہ ہی نفرت رہتی ہے۔ توجہ ہے جنم ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں مورلی اگر کسی کے پاس حق ہے تو وہ ہیں۔ توجہ ہے جانے محترم۔ اور طاقت کبھی بھی مورل رائٹ نہیں دیتی اقتدار کا۔ توجہ ہے جانے محترم۔ حقیقی حق اسی کو رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا حسین کو معاویہ ابن ابو سفیان نے خط لکھا تھا مولا حسن کی شہادت کے بعد۔ مولا حسن کی شہادت سے کربلا کے درمیان 10 سال کا عرصہ، اس 10 سال کے عرصے میں مولا حسین نے اس کے خلاف کچھ نہیں کیا۔ خط اس نے لکھا، مجھے پتا ہے آپ میرے خلاف تیاری کر رہے ہیں، آپ میرے خلاف جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ معصوم نے اس کو جواب دیا، مولا حسین نے اس کو جوابی خط لکھا، مجھے تو خدا سے خوف آتا ہے کہ میں کیوں تیرے خلاف تیاری نہیں کر رہا۔ توجہ ہے جانے محترم۔ انہیں ہمیشہ ڈر رہتا تھا امام کچھ کر رہے ہیں، لہٰذا خطرہ تھا کہ اگر مدینے میں، یہی وجہ ہے مولا رضا کو ساتھ بٹھایا، ایک سیاست کی، دینی سیاست، مذہبی سیاست، دونوں کو مسخ کیا، مولا کو شہید کیا۔ اب مولا تقی وہاں تھے، ان کو بھی زبردستی بلایا، اور بڑے لطیف واقعات ہیں، بہرحال وقت بہت زیادہ ہو گیا۔ مولا کو دوسرا وہ کون سا واقعہ تھا، اس پہ آج ایک دعوت فکر دے کے بات ختم کروں گا۔ دوسرا واقعہ جو مولا تقی کی سیرت میں ہے اور دیگر ائمہ کی سیرت میں، تاریخ امامت کا سب سے بڑا مناظرہ مولا تقی کو درپیش ہوا، تاریخ امامت کا۔ جب مولا کو یہ لے کر آیا، مولا کی ایج کتنی تھی؟ 5 سال کے مولا تھے جب مولا کی شہادت ہوئی۔ اب زیادہ زیادہ روایتوں میں 7 سے 8 سال امام کا سن تھا۔ اس نے مولا کے ساتھ اپنی بیٹی ام الفضل کو بیاہ ہے، اور مولا کو جب بیاہ کر یہ اپنے پاس لے کر آیا تو جو علماء وقت تھے، اب تھا بڑی عجیب قسم کی پرسنالٹی کا حامل، دل سے چاہتا بھی نہیں ہے کہ ان کی عظمت کا اقرار کیا جائے، مگر چونکہ خود اس کو بہرحال علمی چیزوں سے شغف تھا، علمی چیزوں کا اس کو بڑا شوق تھا اور مناظرے کرنے کا بڑا شوق تھا، لہٰذا خود بھی علماء سے لگا رہتا تھا۔ علماء نے اعتراض کیا، یہ تو بچہ لے آیا آل محمد کا اور لا کر ہمارے اوپر بٹھا رہا ہے، جس طرح تو نے پہلے علی ابن موسیٰ رضا کو بٹھایا تھا، اب تو اپنا ایک دوسرا جانشین بنی ہاشم سے اٹھا کر لے آیا، اب تو اس کو ہمارے اوپر نافذ کرے گا۔ اب یہ جانتا تھا، مقام امامت سے آگاہ تھا، لہٰذا اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، سارے علماء امت آ جاؤ اور ان سے مناظرہ کر لو، پتہ لگ جائے گا کہ کس کی وقت کیا ہے۔ اب اس وقت علماء تھے، علماء ویسی کسی اپنے سے ایج میں چھوٹے کو تو ویسی انسان قبول مشکل سے کرتا ہے، مجھ جیسے حقیر طالب علم اس چیز کو بڑی اچھی انداز میں پہچانتے ہیں۔ اب کجا یہ کہ اب 7-8 سال کا سن امام کا، جو اس وقت کا سب سے بڑا علمی طور پہ دبنگ انسان، جس کو اپنے آگے کسی کو قبول نہیں کرتا تھا، یحییٰ ابن اقسم، یہ اتنا مغرور تھا علم کے معاملے میں کہ یہ کسی عالم، بڑے سے بڑے عالم کو اپنے سامنے برداشت نہیں کرتا تھا۔ لہٰذا یحییٰ ابن اقسم کو جب اس کو دعوت دی گئی مناظرے کی تو اس نے پوچھا کہ کون ہے، پتہ لگا 7-8 سال کی شخص، تو یہ فوراً اس نے کہا ان سے میں مناظرہ کروں گا، میں اپنے طالب علم بھیج دیتا ہوں۔ مامون نے کہا نہیں، مناظرہ تو ہی کرے گا۔ اس نے کہا اچھا، اب بڑے موقع کے بعد بنی ہاشم کی ایک شخصیت، جانتے تو تھے کہ بنی ہاشم میں جو امام ہوتے ہیں، اب اس نے سوچا میرے سامنے 7-8 سال کی شخصیت آئی ہے، یہ اچھا موقع ہے، بنی ہاشم کے اوپر بھی اپنی علمی قابلیت کو بٹھا دو، اور زمانے میں، ماضی میں، تاریخ میں پھر لکھا جائے گا کہ ہاں بنی ہاشم میں بڑی بڑی علمی ہستیاں ہوئیں، مگر یحییٰ ابن اقسم نے سد باب کر دی۔ لہٰذا ہوا کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں۔ سب سے بڑا تاریخ امامت کا مناظرہ رکھا گیا، جس میں عظمت یہ تھی اس مناظرے کی، آپ اندازہ کریں کہ تاریخ یہ بتاتی 8 سے 10 ہزار کرسیاں صرف اور صرف علماء کے لیے لگائی گئی۔ اندازہ کیجئے کہ مناظرے میں 8 سے 10 ہزار کرسی صرف علماء کے لیے لگی، تو کیا پھر ادھر پبلک کا عالم ہوگا اور کتنا وہ عظیم مناظرہ ہوگا۔ اب ایک بات سیرت کے معاملے میں سمجھنے کی کوشش کیجئے، ہمیں ہر چیز پہلے چند ائمہ سے ملتی ہے، آخر اللہ رب العزت نے 12 امام کیوں بنائے؟ پھر اگر ہمارا فوکس بھی زیادہ شروع کے ائمہ کی طرف رہتا ہے، چند ابتدائی ائمہ کی طرف، تو کیا وجہ ہے اللہ نے 12 ائمہ کیوں بنائے؟ یاد رکھیے، مولا امام باقر علیہ السلام سے نیچے
جتنے ائمہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اگر یہ اور 11ویں امام تک یہ ائمہ نہ ہوتے، آج جس صورت میں عقائد موجود ہیں عالم اسلام میں یہ بھی نہ ہوتا۔ دیکھیے آج صبح کے جلسے میں بات ہو رہی تھی کہ ہم شیعہ اہل تشیع کے نزدیک عقیدہ امامت اصول دین میں سے، مگر اگر کوئی امامت کا انکار کر دے ہم اسے کافر نہیں مانتے، جو توحید کی گواہی دے اور رسول اللہ کا کلمہ پڑھے۔ ہمارے نزدیک گو ہمیں کسی وجہ سے وہ مشرک قرار دیں، قاتل کافر کہہ کے ہمیں قتل کریں، ہم کسی کے کفر کا فتویٰ نہیں دیتے۔ اہل سنت کے عقائد میں امامت منصوص من اللہ نہیں ہے، مگر ہم اس بنیاد پہ ان کو کافر قرار نہیں دے سکتے۔ حتیٰ وہابی سلفی جو آج کے دور میں شیعت سے ضد میں انتہائی آگے جا چکے ہیں، عقیدے کے حوالے سے ہم نے اس بنیاد پہ بھی ان کے کفر کا فتویٰ نہیں دیا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ کیوں؟ 3 بنیادی عقائد ان کے عقیدے میں ایسے ہیں، جب تک یہ 3 اپنی جگہ سلامت ہیں کفر کا فتویٰ نہیں آئے گا۔ توحید، رسالت، قیامت۔ آئمہ دیگر نے یہ 7-8 آئمہ جو مولا باقر سے لے کر آگے تک ہیں، اگر یہ نہ ہوتے، یہ تینوں عقیدے موجود نہ ہوتے، کہ جب یونان وغیرہ پہ چڑھائی کیا، یونانی فلسفی آئے ہیں اسلام کے اندر، تو ایسے ایسے توحید کے حوالے سے نظریات لائے گئے کہ فنا ہو جاتا اسلام اگر یہ آئمہ نہ موجود ہوتے۔ ان آئمہ نے کربلا کی طرح ظاہری جہاد نہیں کیا، جنگ صفین کی طرح تلوار نہیں چلائی، ان آئمہ نے علمی تلواروں کے ذریعے جہالت کا سدباب کیا۔ یہ آئمہ علمی شہید کربلا ہیں، یہ آئمہ علمی طور پہ شہید ہیں مولا علی کے مثل، انہوں نے علمی شہادتیں پیش کی ہیں، انہوں نے حتی الامکان علم کے میدان میں جہاد کیا جو اس وقت کی ضرورت تھی، کیونکہ امامت منصوص من اللہ کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا تھا، حالات نہیں تھے، مگر اصل اسلام کے بنیادی عقائد کو محفوظ کرنا لازم تھا۔ ان آئمہ نے اس محاذ کے اوپر جنگ کی۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں سیرت کو لازمی پڑھیں، خدا کی قسم بہت سے نکات ہم پر واضح ہوں، ہمیں پتہ تو چلے۔ آج ہم قتل ہو رہے ہیں، کئی لوگ پریشان ہیں، گھبرا گئے ہیں، وہ کہتے ہیں قتل ہو رہے ہیں، جہنم میں گئے تمام مسلمان۔ نہیں، یاد رکھیے گا آئمہ نے جسموں کی شہادت کے اوپر فوقیت دی ہے اصل اسلام کے تحفظ کی۔ ہماری ناکامی یہ نہیں ہے کہ ہم قتل ہو رہے ہیں، ہماری کامیابی یہ ہے ہمیں قتل کرنے والے بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ توجہ ہے جان محترم؟ جس دن کلمے ختم ہو گئے، جس دن رسول کی رسالت کا اقرار عالم اسلام سے مٹ گیا، شیعت اس دن فنا ہوگی۔ جب تک اذانیں ہوتی رہیں گی، نمازیں جیسے بھی پڑھتے رہیں گے، شیعت کو کوئی خطرہ نہیں۔ شیعت اس تب تک زندہ رہے گی جب تک مقصد امامت زندہ رہے گا، اور مقصد امامت تھا ہر صورت میں توحید، نبوت اور قیامت کے عقیدے کا تحفظ کرنا۔ توجہ ہے جان محترم؟ اور ویسے بھی ولایت علی میں عرض کیا کرتا ہوں، یہ عقیدہ اتنا عامیانہ نہیں ہے کہ ہر کسی کی قسمت میں آ جائے۔ توجہ ہے جان محترم؟ یہ قسمت والوں کو خدا دیا کرتا ہے، لہٰذا ہمارا بھی کام نہیں ہے زبردستی سے منوایا جائے۔ توجہ ہے جان محترم؟ یہ خدا جانتا ہے کس کو وہ فکری طہارت اویلیبل ہے کہ اسے عقیدہ ولایت علی دیا جائے۔ خیر یحییٰ ابن اقسم سے مناظرہ ہوا، بڑا عظیم ماحول بنایا گیا، معصوم کو لا کے مامون نے اپنے ساتھ بٹھایا۔ پورے مناظرے میں اگر کسی کو تسلی تھی نا کہ ابھی ان تمام علماء کی تمام علمی قابلیت فنا ہونے والی ہے، وہ خود مامون تھا۔ اسے پوری طرح سے پتا تھا بہرحال امام ہوتا ہے، کیونکہ یہ امامت سے آگاہ تھا۔ وہ جو سامنے والے تھے وہ بچہ تصور کر رہے تھے، انہیں اعتراض یہ تھا کہ یہ بچہ ہے۔ اب یہ اعتراض ایسا ہے کہ جو دعوت ذوالعشیرہ سے شروع ہوا تھا۔ توجہ ہے جان محترم؟ یہ اعتراض کہ 10 سال کا امیر المومنین، اسی لیے میں نے کبھی عرض کیا تھا عالم اسلام کی قسمت ہی خراب ہے، ان بیچاروں کو 9 سال کی ام المومنین ہضم ہو گئی، 10 سال کا امیر المومنین ہضم نہیں ہوا۔ توجہ ہے جان محترم؟ تو کیا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ بہرحال وقت بہت ہی قلیل ہے اور چیزیں کھلتی چلی جا رہی ہیں۔ عزیزان محترم، ہوا کیا؟ اب لا کر بٹھایا گیا معصوم کو سامنے، اب اسے کہا گیا سوال کر۔ اس نے سوال کیا، پہلا سوال کیا۔ اب مناظرے کے کچھ آداب ہوا کرتے، دیکھیے کوئی اگر علمی شخصیت ہے، کسی کا عالم ہونا اس بات کی دلیل نہیں، وہ اچھا مناظر بھی ہو سکتا ہے۔ مناظرے کے اصول و قوانین مختلف ہوتے ہیں۔ علمی بحث میں
دلائل دے کر علمی نکات کو واضح کرنا مقصد ہوتا. مناظرے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کسی اصل چیز کو منوایا جائے. مناظرہ کچھ منوانے کے لیے نہیں ہوتا. مناظرے کے جو آداب ہوتے ہیں, اس میں جو اصول و قوانین ہوتے ہیں, مناظرے میں کچھ منوانا مقصد نہیں ہوتا. مناظرے میں دوسرے کو باطل ثابت کرنا مقصد ہوتا. توجہ ہے جناب؟ یعنی دو مختلف معاملے. علمی بحث میں علمی چیز کو منوانا مقصد ہوتا. مناظرے میں مقصد یہ نہیں ہوتا کہ حق کو واضح کیا جائے, وہ علمی بحثوں میں ہوتا. مناظرے کے اندر مقصد یہ ہوتا ہے دوسرے کو باطل ثابت کیا جائے, اسے ڈیگریڈ کر دیا جائے, علمی حوالے سے اسے ذلیل کر دیا جائے, اور دیکھنے والے سننے والے جان لیں کہ وہ اپنے دعوے میں ذلیل ہو گیا. مناظرے کا یہ اصول ہوا کرتا. یہی وجہ ہے معصوم نے فرمایا, یہ جو شوق ہوتا ہے بحثیں کرنے کا دوسروں سے جا کے, معصوم نے فرمایا خبردار مت کرو, کسی کے ساتھ اس طرح نہ کرو جب تک تم اس حد تک اپنے اندر صلاحیت نہیں رکھتے. معصوم نے فرمایا یاد رکھو, جب تم کسی سے ہمارے اوپر بحث کرتے ہو تم فتح یاب نہیں ہوتے ہو, ہم فتح یاب ہوتے. اور اسی طرح تمہاری شکست نہیں ہوتی, ہماری شکست ہوتی. لہٰذا اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ بحث اول شروع نہ کی جائے, تب شروع کی جائے جب حد الامکان انسان اپنے اندر وہ صلاحیت رکھتا ہو. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سیرت نہیں پڑھتے, دین پڑھنے کا شوق بھی حاصل ہو تو ہم مناظرے کی کتابیں پڑھنے بیٹھ جاتے. مد نظر رکھا جائے تب تک نہیں بحث کی جائے, کیونکہ ہمیں تب ہی خیال آتا ہے جب کسی سے کسی موضوع کے اوپر بحث شروع ہوتی, تب خیال آتا ہے میں تو واقعی دیندار ہوں, مجھے بھی پتا ہونا چاہیے. نہیں, دین کو ویسے ہی پڑھنا چاہیے, اور جب تک ایک حد الامکان دین نہ اندر ہو کسی سے بحث نہ کی جائے. بہرحال وقت بہت مختصر ہوتا جا رہا ہے. عزیزان محترم, اس نے سوال کیا, مناظرے کا اصول ذہن میں رکھیے گا. اس نے سوال کیا, اس نے کہا حالت احرام میں اگر کوئی حیوان مار دیں تو اس کا کفارہ کیا؟ اب اس نے سوال کیا. اب معصوم نے فرمایا کیا جاہلانہ سوال ہے. مجھے تو تعجب ہے, دنیا نے تو تعارف کروایا تھا کہ کوئی علامہ صاحب ہیں جنہوں نے بحث کرنی ہے. مجھے تو افسوس ہے اس بات کا کہ تو جاہل ہے, جسے سوال کرنے کی تمیز نہیں ہے وہ کیسے عالم ہو سکتا؟ توجہ ہے جانے محترم, دنیا دنگ رہ گئی. یہ معصوم کیا فرما رہا؟ آپ نے فرمایا تو یہ سوال کرنے کا یہ کیا سوال ہوا؟ یہ سوال ہی ٹھیک نہیں ہے کہ حالت احرام میں حیوان مار دو. آپ نے فرمایا بتا تو صحیح, حیوان چوپایا تھا یا پرندہ تھا؟ توجہ ہے جانے محترم, مارنے والے نے غلطی سے مارا یا قصدن ارادے سے انٹینشنلی مارا؟ جب اس نے مارا تو آیا وہ اس نے مجبوری میں یہ عمل کیا کہ آزادی فکر سے یہ کام کیا؟ مارنے والا بالغ تھا یا نابالغ تھا؟ مارنے والا مسئلہ جانتا تھا کہ نہیں جانتا تھا کہ حالت احرام میں کسی حیوان کو مارنا چاہیے یا نہیں مارنا چاہیے؟ مارنے والا بالغ تھا یا نابالغ تھا؟ آیا ارادتاً مارا؟ آیا وہ آزاد تھا یا غلام تھا؟ اب علم کی دنیا میں جو لوگ شغف رکھتے ہیں, علماء سے بحث کرتے ہیں, وہ جانتے ہوں گے کہ علمی حوالے سے علمی قابلیت یہ ہوتی ہے سوال کے اجزاء کر کے جواب دینا. مجتہدین عموماً ایسا نہیں کرتے. آپ ان کو کوئی سوال لکھ کر بھیجیں, وہ ایک کلیہ آگے سے آپ کو سینڈ کر دیں گے, ایک جواب دے دیں گے. مگر اگر آپ پاس موجود ہوں کسی عالم کے اور اس سے بحث کریں تو علمی قابلیت یہ ہوتی ہے کہ سوالوں کے ٹکڑے کرنا اور اس انداز میں جواب دینا کہ ایک مرتبہ ایسا جواب دیا جائے کہ اس کے بعد سوالی اپنے سوال کو کسی دوسرے انداز سے دہرا نہ سکے. توجہ ہے جان محترم, جو علماء کے وفد مجتہدین کے پاس جاتے ہیں نا اور ان سے سوال کرتے ہیں, ان علماء کو جب مجتہدین جواب دیتے ہیں تو اس انداز میں نہیں دیتے جیسے آپ کو اور مجھے. ہم مسئلہ لکھ کر بھیجیں گے, ہمیں ایک کلیہ آگے سے جواب میں آ جائے گا اس مسئلے میں یوں کر لیا جائے. مگر جب علماء ان کے پاس جا کر بیٹھیں گے نا اور سوال کریں گے, وہ ایک سوال کے فقہی حوالے سے اجزاء کر کر کے جواب دیں گے. یہ قابلیت ہوا کرتی ہے. معصوم نے اتنے ٹکڑے کیے سوال کے کہ جواب دینے کی نوبت ہی نہیں آئی. یحییٰ ابن اقسم کا سارا علم وہیں پر ہی فنا ہو گیا. اس نے کہا سرکار مجھے تو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اتنے مسئلے بن سکتے ہیں, اب آپ ہی جواب دے دیجیے. معصوم نے ایک ایک سوال کے ٹکڑے کا الگ الگ جواب دینا شروع کیا اور سبھی کے جواب دیے. اب جب ہو گیا, معصوم نے فرمایا اچھا اب مناظرہ تو ختم ہو گیا, کیونکہ دنیا نے دیکھ لیا کہ علمی قابلیتوں میں اتنا فرق ہے, اتنا عظیم فرق ہے کہ مناظرہ بنتا ہی نہیں. پر مامون کو شوق تھا کہ یہ لوگ بڑی ضد کر رہے تھے نا, ذرا مزید ان کو ذلیل کیا جائے. اس نے کہا اب مولا آپ بھی سوال کریں. آپ نے فرمایا ضرورت نہیں ہے. نہیں مولا سوال کریں. مولا نے سوال کیا. مولا نے فرمایا اچھا بتا تو صحیح, چلو ایک عام سا سوال, چونکہ اب ضد ہو رہی ہے میں پوچھ لیتا ہوں. کیسے ممکن ہے ایک خاتون ایک انسان کے اوپر صبح کو حرام تھی, دن چڑھے حلال ہو گئی, ظہر کے وقت حرام ہوئی, عصر کے وقت حلال ہوئی, مغرب کے وقت حرام ہوئی, عشاء کے وقت حلال ہوئی, دن چڑھے پھر حرام ہو گئی. یہ کیسے ہوا کہ ایک عورت ایک ہی دن میں ایک شخص پہ بار بار حلال ہوئی, بار بار حرام ہو گئی؟ وہ حلال اور حرام اتنی مرتبہ ہوا اس بیچارے کا سارا علم ہی حرام ہو گیا. اسے سمجھ نہ آئے کہ اب میں جواب کیا دوں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل.
معصوم نے فرمایا دیکھ بڑا نارمل سا، کوئی انسان بھی اگر طلاق اور نکاح کے مسائل کو جانتا ہوتا تو بڑا آسان تھا. کسی کی کنیز تھی صبح کو، اس کے لیے حرام تھی، دن چڑھے اس نے خرید لی، حلال ہو گئی، زور کے وقت آزاد کر دی، حرام ہو گئی، عصر کے وقت اس نے نکاح میں لے آیا، حلال ہو گئی، پھر طلاق رجی دی، حرام ہو گئی، پھر کفارہ دیا، حلال ہو گئی، بعد میں پھر اس نے اس کو طلاق دی، حرام ہو گئی. ایک ہی عورت ایک شخص کے اوپر بار بار حلال ہوئی، بار بار حرام ہو گئی. بنیادی طور پہ کیا ہے؟ ایک فقہی مسئلہ ہے. اب یہاں سے ایک پیغام لیتے جائیں اور میں مجلس کو ختم کروں. دیکھیے یہ کیا تھا؟ یہ ایک فقہی مسئلہ تھا. یہاں سے عظمت اجتہاد کو سمجھیے. توجہ ہے زن محترم؟ ہم پڑھ کے آگے گزر جاتے ہیں، سیرت ائمہ سے استفادہ کیجئے. وہ اپنے وقت کے علماء تھے، عام انسان واقعی نہیں تھے. وہ بہرحال علمی قابلیت ان کی بھی تھی، جو بھی تھی وہ علمی دنیا سے تعلق رکھتے تھے. مولا نے ان کے سامنے کیا کیا؟ عقیدے کا مسئلہ پیش نہیں کیا، فقہ کا مسئلہ پیش کیا. توجہ ہے زن محترم؟ معصوم وہ ہوتا ہے جس کے ایک ایک عمل کے اندر حکمتیں موجود ہوتی ہیں، ان کو جاننا طالب علم کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے. کیوں معصوم نے؟ اب مولا امیر المومنین اپنے ذاتی حق چھینا گیا، جنہوں نے چھینا ان کے ساتھ بیٹھ کے فقہی احکام جاری کر رہے ہیں. کیوں؟ فقہ کی عظمت کو سمجھے. دوسرے خلیفہ کے پاس 5 شخص لائے گئے، 5 نے کیا کیا تھا؟ زنا کیا تھا. اس نے حکم دیا ان 5 کے اوپر حد جاری کی جائے. لے کر جا رہے تھے، راستے میں مولا امیر آ گئے. کیا حکم ملا؟ کہا مولا ان سب کے اوپر حد جاری کرنی ہے. آپ نے فرمایا غلط فیصلہ ہے، واپس لے جاؤ. مسجد میں لائے گئے، خلیفہ نے کہا واپس کیوں لے آئے ہو؟ کہا سرکار علی بن ابی طالب نے منع کیا. اتنے میں مولا علی آئے. مولا نے فرمایا اجازت دیتا ہے کہ میں اس فیصلے میں تیری مدد کر دوں کیونکہ فیصلہ غلط ہے. اس نے کہا کیوں؟ فیصلہ کیوں غلط ہے؟ آپ نے فرمایا ان 5 کو ایک جیسی سزا دی نہیں جا سکتی. کہا مولا پھر کیسے سزا دی جائے گی؟ آپ نے 5 کو الگ الگ کیا. آپ نے فرمایا پہلے کو اس کی گردن جدا کر دی جائے، دوسرے اس کو رجم کر دیا جائے، یعنی زمین میں گاڑ کے پتھر مار دیے جائیں. تیسرا اس پہ پوری حد جاری کی جائے، 80 کوڑے مارے جائیں. چوتھا اس کو آدھی سزا دی جائے، 40 کوڑے مارے جائیں. 5واں اس کو ڈرا کے آزاد کر دیا جائے. دنیا حیران رہ گئی، مولا کیسے ممکن ہے؟ 5 نے ایک ہی گناہ کیا ہے، سزائیں مختلف کیوں؟ آپ نے فرمایا پہلا جو ہے وہ ذمی ہے، مسلمان نہیں ہے. اس نے ایک مسلمان عورت پہ ظلم کیا، یہ فساد برپا کیا، فسادی کی سزا موت ہے. توجہ ہے جان محترم؟ یہ آج ہی اتنی اندھیر مچی ہے کہ فسادیوں کو مذاکرات کی دعوت دی جاتی ہے. توجہ ہے جان محترم؟ فسادی کی سزا موت ہے، تبھی امن قائم ہو سکتا ہے. دوسرا آپ نے فرمایا یہ شادی شدہ مسلمان زنا کرے، اس کو رجم کر دیا جائے. تیسرا آپ نے فرمایا مسلمان ہے مگر شادی شدہ نہیں، لہٰذا حد جاری کی جائے. چوتھا مسلمان ہے، شادی شدہ بھی نہیں ہے مگر غلام ہے، آزاد نہیں ہے، لہٰذا آدھی سزا دی جائے. اور 5واں یہ ذہنی طور پہ مخبوط الحواس ہے. جب اللہ نے عقل نہیں دی، شریعت تو عقل کے اوپر لگتی، جب عقل ہی نہیں ہے تو سزا کیوں ملے گی؟ اتنا ڈرا دیا جائے کہ دوبارہ یہ عمل انجام نہ دے. توجہ ہے؟ خلیفہ نے ایک جملہ کہا لولا علی لحلق عمر. توجہ ہے جانے محترم؟ بڑا معروف جملہ. اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. کیوں؟ بھوک سے مر رہا تھا؟ کیا پیاس سے مر رہا تھا کہ مولا نے کھانا دیا بچ گیا تو کہنے لگا علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو؟ فقہی مسئلے میں جہالت کا شکار تھا، غلطی کرنے جا رہا تھا. خدا کی قسم اس سے بڑا میں پیغام نہیں دے سکتا، توجہ رکھیے گا. فقہی مسئلے میں غلطی کر رہا تھا، مولا نے اس وقت مدد کی. اس میں بھی اتنی غیرت تھی کہ اس نے اقرار کیا کہ میں ہلاک ہو رہا تھا، علی نے بچا لیا. فقہ کی اتنی اہمیت ہے، توجہ ہے جانے محترم؟ شریعت کی اتنی اہمیت ہے کہ شریعت میں غلطی کا شکار ہونا اصلاً اپنا قتل ہے. توجہ ہے جانے محترم؟ اب عظمت اجتہاد کو سمجھیں. معصومین تھے، دوسروں کی بھی یہ موج تھی کہ معصوم موجود تھے کہ وہ بھی مدد لے لیتے تھے. اب اگر معصوم پردہ غیبت میں ہو اور کوئی ہماری فقہی حوالے سے مدد کرے تو وہ کیا ہمارا دشمن ہوگا کہ محسن ہوگا؟ توجہ ہے جانے محترم؟ اتنی غیرت تو وہ بھی رکھتے تھے. توجہ ہے جانے محترم؟ عظمت اجتہاد کو سمجھا جائے اور اس بات کی کوشش کی جائے کہ جو پردہ غیبت میں معصوم کی موجودگی میں فقہی حوالے سے ہماری مدد کرے، ایسوں کو اپنا دشمن نہ تصور کیا جائے، اپنے سب سے بڑا محسن تصور کیا. توجہ ہے جانے محترم؟ لہٰذا سیرت ائمہ اطہار پڑھیں خدا کی قسم، تاکہ لطف آئے اپنے عقائد کا اور حقیقت پتا چلے اللہ نے ہمیں کتنے عظیم عقائد عطا کیے ہیں اور ہمیں حقیقتاً دین کی قدر آئے، پتا چلے کہ یہ دین کس چیز کا نام ہے، ائمہ نے اسے بچایا کیسے. خدا کی قسم میں نے عرض کیا صرف 25 سال کی امام کی ایج، 25 سال، یعنی دشمنی کی بھی انتہا ہوتی. دشمنی بھی کیوں ہوئی؟ علمی مسئلے میں ہوتی.
یہ بھی سنتے جائیے، اب بات کو ختم کروں، مگر وہ بھی علمی وجہ سے۔ ابن ابی داؤد، اس کی بہار میں ہی روایت ہے، اس نے امام کی شکایت کی، اس نے اور ام الفضل امام کی زوجہ نے، جو کہ مامون کی بیٹی تھی، مامون مر گیا تو اس لڑکی کا جو اس زوجہ تھی امام کی اور مامون کا بھائی اور اس کا چچا معتصم جب اوپر آئے، ابن ابی داؤد کہتا ہے کہ معتصم نے بلایا، اس نے قانون شریعت سازی کرنی تھی، اس نے قانون سازی کرنی تھی کہ چور کو کیا سزا دی جائے۔ تو بعض علماء نے کہا کہ کلائی سے ہاتھ کاٹا جائے، بعض نے کہا نہیں، جب اللہ نے ہاتھ کا ذکر کیا ہے کہ بازو کو دھونا ہے تو جہاں تک وضو کی حدود ہے کلائی سے بازو کاٹا جائے۔ ابن ابی داؤد کہتا ہے کہ اس وقت دربار میں اس نے معصوم کو بلایا اور معصوم سے پوچھا، اب یہاں بھی فقہ کی عظمت اور اہمیت سامنے آتی ہے، معصوم سے پوچھا کہ ہاتھ کو کہاں سے کاٹا جائے؟ آپ نے فرمایا نہ کلائی سے کاٹا جائے گا، نہ کلائی سے، نہ کوہنی سے، بلکہ صرف انگلیاں جدا کی جائیں گی۔ پوچھا اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا دیکھو خدا تعالی نے 7 چیزوں کو سجدے میں لازم قرار دیا ہے کہ زمین سے مس ہو۔ عظمت اجتہاد سے، امام ہے تو نص ہے، امام نہیں تو پھر اجتہاد ہے۔ تو معصوم نے فرمایا کہ کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا کہ 7 چیزیں ایسی ہیں جس کا زمین پہ ہونا لازمی ہے، اس میں دونوں یہ انسان کی ہتھیلیاں بھی ہیں، گھٹنے بھی ہیں، پاؤں کے انگوٹھے بھی ہیں اور پیشانی ہے۔ آپ نے فرمایا اور اللہ رب العزت نے فرمایا المسجد للہ، کہ جو سجدہ کرنے کی جگہ ہے نا وہ خدا کی ہے۔ توجہ ہے ذہن میں؟ تو جو جگہیں خدا کی خدائی سے تعلق رکھتی ہیں نا، کسی کو اختیار نہیں ہے کہ ان کو قطع کر دے۔ تو جو حکم شریعت ہے ہاتھ کاٹنے کا وہ صرف اور صرف انگلیوں کی حد تک ہے، اور اس کے مولا کے فیصلے کو قبول کیا گیا۔ اس کو اتنی جلن ہوئی، اگلے دن یہ دربار میں آئے اور اس بدبخت نے کہا کہ دیکھ دنیا کئی ایسے ابھی بھی موجود ہیں جو ان کو حق امامت متصور کرتا ہے، جو مانتے ہیں کہ یہ امام ہے، اگر ان کے فیصلے جاری ہوں گے تو تیری امامت بچے گی نہیں، تیری خلافت نہیں بچے گی۔ دوسری طرف جو مولا کی زوجہ تھی، بڑی مشکل سے مولا کے ساتھ جی رہی تھی، اس کو خدا نے بے اولاد رکھا اور جناب عمار یاسر کے گھرانے میں شادی کی گئی، مولا تقی نے کی اور ان سے مولا نکی ہوئے۔ جیسے ہی مولا نکی ہوئے اس کو جلن ہوئی، اس نے کیا کیا؟ اس نے مسلسل اپنے چچا کو خطوط لکھنے شروع کیے اور جان بوجھ کر جھوٹ باندھے مولا کے اوپر کہ مولا آپ قتل کرنا چاہتے ہیں، مولا تقی تجھے مارنے کا ارادہ رکھتا۔ لہٰذا اس بدبخت نے ارادہ کیا اور صرف 25 سال کی سن میں مولا کو شہید کیا۔ اتنی تیزی سے آئمہ دنیا سے گزرنے شروع ہوئے کہ جناب حکیمہ خاتون سید زادی ہیں، معصوم کی بیٹی تھی، وہ کہتی ہیں ان کی زندگی میں 4 امام قتل ہوئے، 4 امام اوپر نیچے قتل ہوئے۔ وہ کہتی ہیں مجھے تعجب ہے کیا قیامت میرے ہوتے ہی آ جائے گی؟ اتنی تیزی سے آئمہ اہل بیت قتل ہو رہے ہیں تو کیا قیامت میرے زندگی میں ہوتے ہی آخری امام بھی قتل ہو جائے گا؟ یعنی اتنی رفتار سے قتل کرنا شروع کیا۔ جیسے ہی مولا کو زہر ملی ام الفضل نے زہر دیا، اور جب مولا کو زہر دیا نہ مولا تڑپ اٹھے اور ایک مرتبہ اس بدبخت عورت کو بلا کر کہا مجھے ایمان سے بتا میں نے تیرے حق میں کون سی زیادتی کی کہ تو نے میرے نکی کو یتیم کر دیا؟ خدا کی قسم کہاں کہاں روئیں جناب زہرا، کہاں کہاں روئیں جناب زہرا، کربلا میں روئیں، نجف میں روئیں، مشہد میں روئیں، سامرا میں روئیں، کاظمین میں۔ ایک روایت ملتی ہے ہر امام سیدہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے عزادار گزرے ہیں۔ مولا تقی کی ایک روایت ملتی ہے امام رضا کی زندگی میں کہ مولا تقی برآمد ہوئے، سر سجدے میں رکھا، اٹھا کے آسمان کی طرف نگاہ کی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ مولا رضا کے ساتھ صحابی بیٹھا تھا، پوچھا مولا کیا ہوا؟ مولا روتے ہوئے کہنے لگے میں سوچتا ہوں کتنے بدبخت تھے وہ جنہوں نے میری دادی زہرا پہ ظلم کیا، میرا دل کرتا ہے قبر سے نکال کے بھی انہیں سزا دو۔ عزیزان محترم سوچئے تو صحیح، ہر امام عزادار زہرا اور ہر امام کی عزاداری میں زہرا موجود ہے۔ راوی کہتے ہیں میں مولا نکی کے پاس مدینے میں بیٹھا ہوا تھا، مولا نے ایک تختی کے اوپر نگاہیں جمائی ہوئی تھی کہ ایک دم مولا کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہوا۔ میں نے مولا نکی سے پوچھا مولا کیا ہوا؟ مولا تڑپنا شروع ہو گئے، کہا میرے بابا کو زہر مل گئی۔ ایک مرتبہ بھاگتے ہوئے مولا گھر میں داخل ہو گئے، وہ کہتے ہیں مجھے سید زادیوں کے بیند کی آوازیں، آل محمد کے گھرانے میں ماتم پڑ گیا۔ مولا باہر نکلے، فرمایا بس اب مجھے جانا ہے۔ کہا مولا کہاں جانا ہے؟ کہا میرا بابا تڑپ رہا ہے زہر کے اثر سے، میرا باپ دنیا سے جانا چاہ رہا ہے، مجھے جانا ہے۔ کہا مولا کیسے جاؤ گے؟ کہا اجازت امامت سے جاؤں گا کہ امام کو غسل امام ہی دیا کرتا ہے،
مجھے اپنے باپ کو کفن دینا ہے. مولا اجاز امامت سے پہنچے, مولا تقی کے سرہانے آئے, زانووں پہ مولا کا سر رکھا, مولا کو آخری وقت میں وداع کیا, مولا کو غسل دیا, مولا کا جنازہ پڑھا. میں کہتا ہوں مولا آپ عالم غربت میں شہید ہوئے, مگر مولا بیٹے نے کم از کم آپ کو غسل تو دیا, بیٹے نے آپ پر نماز تو پڑھی. ہائے وہ غریب کربلا جسے دیکھ کر بیٹا دور سے رو کر کہتا گیا, بابا اگر میرے ہاتھ کھلے ہوتے میں آپ کا جنازہ پڑھتا. لعنت اللہ علی کل ظالم. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین, ماتم بہت ضروری ہے غم حسین منانا, 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 بہت ضروری. حسین شام جلانا بہت ضروری ہے غم حسین منانا, بہت ضروری ہے. اور رہے نجات میں خورشید زندگی کے لیے, رہے نجات میں خورشید زندگی کے لیے, اور بقا کے واسطے خالق کی زندگی کے لیے, بندگی کے کی بندگی کے لیے, بقا کے واسطے خالق کی بندگی کے لیے, بقا کے واسطے خالق کی بندگی کے لیے. جہالتوں کے اندھیروں میں روشنی کے لیے, جہالتوں کے اندھیروں میں روشنی کے لیے, حسین شام جلانا بہت ضروری ہے ہمیں حسین منانا, بہت ضروری ہے حسین منانا, بہت ضروری. اور وہ جس میں اصغر معصوم کا تبسم ہے,
اس میں اصغر معصوم کا تبسم ہے، وہ جس میں عشقوں کا سیلاب ہے تلاطم ہے، وہ جس میں عشق کا سیلاب ہے تلاطم ہے، وہ جس میں آخری شبیر کی صدا گم ہے، وہ داستان سنانا بہت ضروری ہے، منانا بہت ضروری ہے، ہمیں حسین منانا بہت وہ جس نے دین بچایا ہے کربلا آ کر، دین بچایا ہے کربلا آ کر، وہ جس نے آخری سجدہ کیا تہے خنجر، وہ جس نے آخری سجدہ کیا، وہ جس کے در پہ فرشتے، وہ جس کے در پہ فرشتے جھکا رہے ہیں سر اس کے در پہ جھکانا بہت ضروری ہے، ہمیں حسین منانا بہت ضروری ہے، ہمیں حسین منانا اور وہ بھوک پیاس وہ ورشی وہ سینہ اکبر، وہ بھوک پیاس وہ ورشی وہ سینہ اکبر، اور وہ مشق اور وہ بازو کٹے جو دریا پر، وہ مشق اور وہ شیخ آخری سجدہ وہ شیخ آخری سجدہ وہ شمر کا خنجر، والے کو یاد سنانا بہت ضروری ہے، ہمیں حسین منانا بہت ضروری ہے، ہمیں حسین منانا بہت ضروری ہے، اور حسین ہی تو سہارا ہے آدمی کے لیے، حسین ہی تو سہارا ہے آدمی کے لیے، حسین ہی کی ضرورت ہے بندگی کے لیے، حسین ہی کی ضرورت ہے بندگی کے لیے، حسین ہی کی ضرورت ہے بندگی کے لیے، حسین ہی کی ضرورت ہے عروج عزم حسینی کو برتری کے لیے نشان راہ بنانا بہت ضروری ہے، ہمیں حسین منانا بہت ضروری ہے، ہمیں حسین منانا بہت ضروری ہے، حسین شام جلانا بہت ضروری